نمبر 106 میں قرآن پاک کو سمجھنے کے حوالے سے، کیونکہ درس قرآن ہے نا، تو درس قرآن میں قرآن پاک کو سمجھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آج لوگ جو اپنی سمجھ سے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بسا اوقات بلکہ اکثر اوقات وہ گمراہیت کے راستے پر چلے جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کو اپنی عقل سے سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک کے اندر آج ہم نے کل بھی تلاوت کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتوں کی تقسیم بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم جو ہے بہت ساری آیتوں کو منسوخ کر دیتے ہیں، وہ جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں ہم اس سے نئی آیت لے کر آ جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے، بہت سارے احکامات وہ پہلے تھے، بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جن کا حکم ایک وقت تک کے لیے تھا، جب وہ وقت مکمل ہو گیا تو پھر اللہ رب العالمین نے دوسرا حکم نازل فرما دیا، اب وہ حکم منسوخ ہو گیا، اب اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں۔ قرآن پاک میں موجود ہے، قرآن پاک میں ایسی آیتیں موجود ہیں کہ جو تلاوت کی جاتی ہیں لیکن اس کا حکم منسوخ ہے، اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں موجودہ دور کے حوالے سے بھی، کیونکہ جو سورہ کلی والے ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کی آیتیں بیان کر کے وہ لوگوں کے ذہنوں کو خراب بھی کرتے ہیں۔ قرآن سورہ کافرون میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، پوری صورت ہے اے حبیب آپ یہ لیجیے اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو یا جس کی میں عبادت کرتا ہوں، پوری آیت۔ اور آخر میں کیا فرمایا، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یہ حکم اللہ رب العالمین نے دیا، لیکن کب دیا؟ مکی زندگی میں، جب حضور علیہ السلام مکی زندگی گزار رہے تھے اس وقت یہ حکم تھا، لڑنے کا حکم نہیں تھا کافروں سے۔ حکم یہ تھا کہ کافروں سے کہو تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تو اپنے دین پر چلتے رہو، میرا تو کام ہے اپنے دین کی دعوت دوں گا، بس میرے لیے میرا دین ہے۔ اب یہ آیت کریمہ منسوخ ہے، یہ حکم اس وقت تک کے لیے تھا جب تک جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا، لیکن جب جہاد کا حکم نازل ہو گیا تو پھر یہ آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب یہ نہیں تھا کہ لکم دینکم ولی دین۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیجیے، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، مدنی زندگی دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مدنی زندگی کے اندر 27 غزوات میں خود شریک ہوئے ہیں، 27 جنگوں میں خود شریک ہوئے ہیں غزوات کے اندر، اور صحابہ کرام کو جنگوں میں الگ بھیجا ہے۔ پھر صحابہ کرام جب تک دنیا میں موجود رہے صحابہ کرام کا ایک لشکر مستقل جنگ کرتا رہا، اور وہ بھی کسی بھی کافر کے ملک میں جاتے تو تین آپشن ہوتے، تین آپشن وہ رکھتے، اسلام قبول کر لو، اسلام کی حقانیت ان کو بتاتے، اسلام کی دعوت ان کو دیتے۔ اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو صحابہ کرام یہ نہیں کہتے تھے چلو ٹھیک ہے تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ ان کو پتا تھا یہ حکم مکی زندگی کے لیے تھا، جب یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا۔ پھر دوسرا آپشن یہ رکھتے اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر اسلامی حکومت کے تحت تمہیں رہنا ہوگا، جزیہ دے کر ٹیکس دے کر تمہیں اسلامی حکومت کے تحت رہنا ہوگا۔ اس کو بھی قبول نہیں کرتے وہ تو پھر تیسرے نمبر پر صحابہ کرام یہاں پہ واپسی نہیں چاہتے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ جہاد کریں گے، اب لڑو ہم سے، اب لڑائی کے ذریعے جو نا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ تین آپشن رکھتے، تو اس سے بھی پتہ چلا یہ آیت کریمہ کیا ہے، منسوخ ہے۔ اب جو قرآن پاک کو خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ترجمہ پڑھ کر، ہم کہتے ہیں کہ ترجمہ بھی پڑھو تفسیر بھی پڑھو۔ قرآن پاک سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر بھی پڑھی جائے، کیونکہ جب ترجمہ پڑھیں گے کیا پتہ چلے گا کہ منسوخ آیت ہے۔ پھر ایک اور آیت کریمہ آج ہم نے اس کی تلاوت کی سورہ آل عمران کے اندر رب العالمین نے قرآن کی آیتوں کی ایک اور قسم بیان کی۔ اللہ نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے کتاب نازل کی، قرآن نازل کیا، اور اس میں چند آیتیں وہ ہیں جو محکم ہیں، محکم آیتوں کے مراد جس کا مطلب بھی معلوم ہے، مفہوم بھی معلوم ہے، اور فرمایا ہن ام الکتاب، اور یہی اصل کتاب ہے، اسی سے ہمیں فیصلے لینے ہیں، اسی سے عقائد و نظریات بنانے ہیں۔ اور وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اللہ نے فرمایا دوسری آیتوں کی قسم کون سی؟ متشابہ آیتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا مطلب تو معلوم ہوتا ہے لیکن مفہوم معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ نے کیا فرمایا متشابہ آیتوں کے بارے میں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ اب اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرف تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، ہم لوگ پکڑنے کے لیے ہاتھ کے محتاج، ہم دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج، ہم سننے کے لیے کان کے محتاج، ہم بولنے کے لیے زبان کی محتاج، لیکن اللہ رب العالمین آنکھ کا
متشابہ آیتیں ہیں. اور کوئی ان آیتوں کو دیکھ کر یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی چہرہ ہے، تو اللہ نے پہلے ہی ایسے لوگوں کے بارے میں بتا دیا کہ ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے جو متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں. اور جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آتے ہیں، ہم ایمان لے کر آتے ہیں. تعبیر وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہے وہ صرف اللہ کو معلوم ہے. ہمیں کون سی آیتوں سے عقیدے بنانے ہیں؟ ام الکتاب جو محکم آیتیں ہیں ان سے ہمیں جو ہے عقیدے بنانے ہیں. تو جو بندہ ترجمے کے ساتھ تفسیر بھی پڑھے گا پھر اس کو جو ہے قرآن پاک صحیح طرح سمجھ میں آئے گا. اور ایک تفسیر بھی نہیں، بعضوں کا تفسیر بہت ساری تفسیریں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر جو ہے مکمل طور پر اس کا مطلب بیان نہیں کیا جاتا. جب ایک تفسیر مکمل سمجھ میں نہیں آئے تو پھر علماء اہل سنت سے رابطہ کرنا چاہیے، ان سے جا کر وہ آیتیں سمجھنی چاہیے. اور خود بخود اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ مطلب گمراہیت کے راستے پر بھی چلا جائے کہ ہمیں قرآن پاک کا مطلب کیا ہے، یہ منسوخ تو نہیں ہے، یہ متشابہ آیتیں تو نہیں ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم کسی سے علم حاصل کریں گے، جب ہم قرآن پاک کی ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے تب جا کر ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چلیں گی. تو قرآن پاک کے اندر یہ چیزیں بھی بیان کی گئی. اس کے علاوہ رب العالمین نے آج چونکہ ہم نے تیسرے پارے کے مکمل تک جو ہے وہ تلاوت کی ہے تو جہاد کے حوالے سے، کیونکہ آج میں نے کہا تھا کہ ہم جو آیتیں رکھیں گے نا وہ آیتیں رکھیں گے جو موجودہ زمانے کے لحاظ سے. جیسے آج کے زمانے میں جہاد کو غلط سمجھا جاتا ہے، ایک سازش کے تحت جہاد لفظ جہاد کو دہشت گردی بنایا گیا، حالانکہ اللہ رب العالمین نے جہاد کی حکمت بیان کی ہے، جہاد کا حکم بھی دیا. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تم پر جہاد فرض کر دیا گیا اگرچہ تمہیں ناپسند ہو. اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جہاد تم پر فرض کر دیا گیا. دوسرے پارے کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے. اور پھر آگے رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ جہاد کیوں فرض کیا گیا. کہا کہ اگر جہاد نہ ہونا تو دنیا میں فساد پیدا ہو جائے. اور آج دیکھ لیجیے فساد پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہوا. آج جب مسلمان جہاد سے دور ہے، کشمیر میں ہمارے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ملک شام میں مسلمان مر رہے ہیں، عراق میں مسلمان مر رہے ہیں، اسی طرح برما کے اندر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، فلسطین میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا. اس لیے ہر جگہ مسلمان پس رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے جہاد کی جو حکمت بیان